حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گنہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشیں، جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ یہ آیت شریفہ اور یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہونے کا حکم۔ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر تمام اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ ہر وہ بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، صاحب ایمان گردانتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے، ورنہ کائے کا ایمان؟ جب حکم پر عمل نہ ہو تو مسلمانی اور ایمانی کہاں باقی رہتی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہ حکم جس وقت نازل ہوا تو صحابہ کرام اس کے اول مخاطب تھے، کیونکہ انہی کا تعلق اور رابطہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے تھا، بیچ میں کوئی واسطہ اور تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے مرید تھے، رسول اللہ ان کے اولین مرشد تھے، وہ امتی تھے حضور کے اولین، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا قلبی تعلق تھا اور رابطہ تھا، رات دن، صبح و شام۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کی بات سنتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کا پیغام اور خطبہ سماعت کرتے رہتے تھے۔ تو پہلے مخاطب تو وہی ہیں، پھر قیامت تک جو جو لوگ یہ حکم سنیں گے ان پر یہ حکم لازم ہوگا، اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے اور ہر ایک کی تعلیم کے لیے ہے قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو، یعنی رسول کے بلانے کو اللہ کا بلانا سمجھ لو۔ یہ آیت شریفہ خود بتا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو اس حکم میں شامل فرمایا۔ ایک ہے اللہ کا حکم، وہ ہے قرآن، ایک ہے اللہ کے رسول کا حکم، وہ ہے حدیث۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے اپنا حکم اور رسول کے حکم کو مرج کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، کہ جب کوئی حدیث پڑھی جائے اور وہ صحیح ہو تو اس میں یہ وسوسہ اور یہ تردد مت کرو کہ یہ حدیث ہے، اللہ کا حکم تھوڑی ہے، یہ قرآن تھوڑی ہے، یہ تو حدیث ہے۔
یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. کیوں؟ کہ قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر حاضر ہو جاؤ. یعنی جو بات اللہ فرمائے بطور حکم کے اسے بھی مانو، فالو کرو، اتباع کرو. استجیبوا للہ وللرسول، اور رسول کو بھی اتباع کرو، اس کے حکم کو بھی مانو، رسول کے حکم کو ہلکا مت جانو. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیات شریفہ میں اپنے ساتھ اس طرح شامل کیا کہ رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت. یہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم میں کوئی جدائی مت رکھو، ایک سمجھو. رسول کا ذکر اللہ کا ذکر، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. تو اس میں کوئی وسوسہ دل میں مت لاؤ کہ یہ تو رسول کا حکم ہے، اللہ کا تو نہیں ہے. رسول کا حکم تو اللہ ہی کا ہے. رسول اللہ کے حکم کے بغیر کب کوئی حکم دیتا ہے؟ اللہ کی مرضی تو شامل ہوتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں. یعنی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ ان کی خواہش بھی اللہ ہی کی خواہش ہو جاتی ہے. ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ بن جاتا. وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی مرضی سے کچھ فرماتے ہیں. تو وہاں پر یہ وسوسہ دل میں لانا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کا حکم اور رسول کے حکم میں کوئی دوئی ہے. ایک ہی ہے. جہاں قرآن کی بات آ گئی وہاں قرآن کی مانو، جہاں حدیث کی بات آ گئی وہاں حدیث کی بھی مانو. یہ بات ہے. چنانچہ اللہ کا حکم اور رسول کا حکم کا جب بات آئے تو معنی یہ ہوگا کہ رسول کے بلانے کو اللہ کا بلانا سمجھو اور حاضر ہو جاؤ. کوئی فرق اس میں نہ سمجھو. اور پھر رسول بھی وہ کہ جو خاتم الانبیاء ہو، رسول وہ کہ جو امام الانبیاء ہو، رسول وہ کہ جو محبوب ہو اللہ کا، حبیب و محبوب ہو، رحمت العالمین ہو، شافع المذنبین ہو. ایسا رسول، ایسا نبی کوئی مذاق ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کی امت میں ہونے کی وجہ سے امت کو بھی خاص کر لیا. صرف رسول کو ہی نہیں، سارے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے. کس کی وجہ سے؟ اپنے رسول کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، اپنے حبیب و محبوب کی وجہ سے. تو پھر فرق سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جب بھی اللہ کے رسول بلائیں، صحابہ کو تو ڈائریکٹ یہ حکم تھا کہ اللہ کے رسول اگر تمہیں حکم دے دیں بلا لیں فوراً لبکو، لبیک یا رسول اللہ کہو. رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم جانو. وہاں کوئی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے. فوراً عمل کرو، جو کچھ فرماتے ہیں اس پر عمل کرو. اور اگر تمہیں بلائیں اپنے پاس تو فوراً آ جاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسے امر کی طرف تمہیں دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشے تو اس طرف دوڑو،
چلو اس طرف، اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بھاگو تاکہ تمہیں زندگی ملے، تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے مردہ جسم کو زندہ کرنا، یہ بھی رسولوں کو معجزہ دیا اللہ نے، قرآن میں موجود ہے بات۔ تو یہ تو جسم کو زندہ کرنے کی بات ہے، مگر ایک ہوتا ہے دل، وہ بھی مردہ ہوتا ہے، بظاہر جسم تو زندہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھو گے کسی کو، بندے کو، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو آپ کہو گے زندہ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ دل مردہ ہو، دل، اور دل مردہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے یاد کی طرف سے، اللہ کے ذکر کی طرف سے، اللہ کی محبت کی طرف سے اس کا دل مردہ ہو، یعنی دل سے اس طرف راغب نہ ہو، یہ دل کی مردگی ہے۔ دلوں کو زندہ کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی صفت ہے کہ جو ان کی طرف مائل ہو جائے، اگر دل مردہ ہو تو دل بھی زندہ ہو جائے، قلب زندہ ہو جائے۔ اور قلب کا زندہ ہونا یہ جسم کے زندہ ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے، ورنہ دنیا میں بہت تیرے انسان ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لو نا، کافر بھی تو دنیا میں چل رہے پھر رہے ہیں، آپ ان کو مردہ تو نہیں کہتے، آپ تو ان کو جن زندہ کہتے ہو نا۔ مشرکین، کافرین، یہ دنیا میں چل رہے پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار تعداد میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کہتے ہو بھائی یہ تو زندہ ہے، چل رہے پھر رہے ہیں۔ ارے یہ چل رہے پھر رہے تو ہیں، مگر ان کے دل مردہ ہیں، اس لیے کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور دل وہ زندہ ہوتا ہے جس دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے۔ جسم کا زندہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کتے بلی بھی جسم زندہ رکھ کر دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، جانور زندہ رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مگر دل کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ رسول کے بلانے پر جانا ایسا ہے کہ اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، زندگی اپنے آپ کو بخشنا ہے۔ اگر رسول کے بلانے پر حاضر نہ ہوئے اور رسول کی اطاعت نہ کی تو دنیا میں جسم سے زندہ رہ کر چلتے پھرتے ہوئے بھی تم مردہ رہو گے، کیونکہ وہ دل مردہ ہے۔ ایک شعر ہے کسی کا، میرے جد امجد نے ایک محفل میں یہ شعر پڑھا دوران بیان، حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا مزار شریف باہر موجود ہے۔ کیا شعر ہے؟ وہ دل مردہ ہے، پتھر ہے، غرض بدتر سے بدتر ہے، وہ دل مردہ ہے، پتھر ہے، غرض بدتر سے بدتر ہے، نہیں جس دل میں جوہر ہے محمد کی محبت کا، جس دل میں محمد کی محبت کا جوہر نہیں ہے وہ دل مردہ ہے، پتھر ہے۔ کتنا ہی پڑھ لکھ جاؤ، کتنے ہی بڑے افسر بن جاؤ، کتنے ہی بڑے حکمران بن جاؤ، کتنے ہی بڑے سلطان بن جاؤ، سب بیکار ہے اگر محمد کی محبت دل میں نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ یہ سمجھنے کی باتیں شعور کی، عقل مندی سے ہی سمجھے گا کوئی، ورنہ تو رات دن چلتے پھرتے رہتے ہیں لوگ۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، کیونکہ یہ بات سمجھ میں ایمان والوں کے آئے گی۔ بے ایمان لوگوں کا کیا گزر یہاں پر، بہتیرے لوگ بے ایمان ہیں دنیا میں، ہونے دو، یہ اللہ کی حکمت ہے۔
کہ ایمان والوں کو اور بے ایمانوں کو اکٹھا رکھتا ہے جانچنے کے لیے، آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں فرمایا اللہ نے، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو دنیا میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سب ملے جلے رہتے ہیں دنیا میں. یہ مشیت الہی ہے، اس میں کون دم مارے. لیکن جو حکم آ گیا اس کو دیکھو کیا ہے. اب یہ جو فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور بہترین زمانہ تھا، وہ خیر القرونی قرنی، حدیث پاک ہے کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اول زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سارے زمانوں میں بہترین زمانہ تھا، گزر چکا. اب زمانے تو آتے رہیں گے قیامت تک، ادوار دور یہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن وہ زمانہ جو عہد رسالت کا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ تھا. اس زمانے میں جو واقعات ہوئے آپ دیکھ لو کہ یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی اس کے بعد اگر کسی صحابی نے کوئی لغزش کی، یعنی بھول گیا یا ذرا توجہ نہ کی، تو اللہ کے رسول نے اس آیت شریفہ کو پڑھ کر اور اس آیت شریفہ کی طرف ان کی توجہ دلا کر ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے انہیں یاد دلایا. سیاہ ستہ کی یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے جو افضل کتاب ہے الجامع للصحیح البخاری، بخاری شریف، اس میں حدیث موجود ہے کہ سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو پکارا، آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر جب نماز ختم کر لی تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ لبیک، حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے پکارا تھا، آپ نے مجھے آواز دی تھی، میں آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تم نے آواز نہیں سنی تھی؟ کہا سنی تھی. کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے یہ آیت شریفہ پڑھی ان کے سامنے، کیا تمہیں اللہ کا حکم نہیں یاد آیا کہ اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ، تو تمہیں اپنی نماز چھوڑ دینی چاہیے تھی اور میرے آواز پر میرے پاس آنا چاہیے تھا، تمہاری نماز خراب نہ ہوتی، تمہاری نماز نہ ٹوٹتی. اسی آیت شریفہ کو لے کر فقہا نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یہ دلیل لی کہ دوران نماز اگر اللہ کے رسول صحابی کو آواز دے دیں اور وہ صحابی آ جائے تو نماز ٹوٹے گی نہیں اس کی. جیسے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں تو وہ نماز سے خارج ہو جاتا ہے، نماز تو نہیں رہتی، لیکن جب وہ وضو کر کے دوبارہ آ جاتا ہے تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز دہراتا ہے، وہیں سے نماز کو آگے بڑھا لیتا ہے. یعنی وہ اس طرح رہتا ہے کہ جیسے نماز میں ہی ہے، کہ اس کو یہ حدث ہو گیا تھا، وہ چلا گیا وضو کرنے، واپس آ کے شامل ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم نے یہ آیت شریفہ نہیں سنی تھی؟ اگر سنی تھی تو پھر تم نے کوتاہی کی کہ تمہیں سن کر میری آواز فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، تو تمہیں تو آ جانا چاہیے تھا یہاں. بس دیکھیے کیسی حدیث شریف ہے. اب یہ تو ایک حدیث ہوئی نا، ایک اور حدیث موجود ہے
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی، اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صحابی تھے، قاری قرآن، ان سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تو میرا قرآن سنو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے، خاص تمہارے لیے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یہ وہ صحابی ہیں ابی بن کعب۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ان سے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور نے انہیں پکارا۔ اب انہیں نماز توڑی نہیں انہوں نے، بلکہ نماز کو جلدی جلدی ادا کیا، جیسے ہم کبھی مختصر تلاوت کر لیتے ہیں نا، کبھی ایسا حکم ہوئے، سہولت ہے کہ اگر بہت جلدی ہو تو لمبی لمبی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مختصر قرأت کر لو، مختصر تلاوت کر لو اور نماز کو جلدی ختم کر لو، اپنے کام کے لیے ہو جائے گی نماز تمہاری۔ کیونکہ نماز کے جو فرائض ہیں، آیات کے، قرأت کے، واجبات کے، اس میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی ایک آیت آپ نے پڑھ لی سورہ فاتحہ کے علاوہ تو کافی ہے، کفایت کرتی۔ ضروری نہیں کہ وہاں پورا پورا رکوع کوئی پڑھتا رہے، بڑی بڑی آیتیں پڑھتا رہے اور جلدی بھی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آواز تو سن لی تھی اللہ کے رسول کی مگر نماز نہیں توڑی، اور جلدی جلدی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، جی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیوں، آواز نہیں آئی تھی؟ آئی تھی۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے پھر یہ آیت پڑھی ان کے سامنے اور کہا دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اے ابی، تمہیں آ جانا چاہیے تھا۔ کہا یا رسول اللہ معاف فرما دیجیے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ جیسے آپ کی آواز آئے گی آ جاؤں گا۔ اسی حدیث پاک کو لے کر اور اسی آیت کو لے کر فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے عوام کے لیے کہ اگر ان کی ماں ان کو آواز دے، ماں، اور وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ دے اور جا کر ماں کو لبیک کہے، ماں کے پاس پہنچے، کیا بات ہے آپ نے یاد کیا مجھے۔ باپ کے لیے نہیں، ماں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے قرآن کی روح سے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ماں کے درجات کو زیادہ بلند کیا اللہ نے۔ تو فقہا نے فرمایا باپ کے بلانے پر نماز نہ توڑے، مگر ماں کے بلانے پر نفل نماز ہے تو توڑ دے اور ماں کے پاس پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد قضا کر لے نماز کو۔ یا فقہا نے فرمایا کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ حادثہ ہو رہا ہو کوئی، مثلاً آپ نماز کے اندر ہو، وہ فرض نماز ہی صحیح، نفل نہیں فرض، اور فرض نماز کے اندر آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی بندہ ہے وہ کنویں میں گرنے والا ہے، تو نماز توڑ دو، اسے جا کے بچا لو۔ کوئی اندھا ہو، نابینا ہو، پتہ چلے اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو نماز میں مت لگے رہو، توڑو نماز، اسے بچاؤ۔ آگ لگ گئی ہے اور کسی کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے تو چھوڑ دو نماز، توڑ دو نماز اور جا کے اس آگ میں جھلسنے والے کو، جس کو خطرہ ہے، اس کو جا کے بچا لو۔ ٹرین چھوٹ رہی ہو، ریل گاڑی چھوٹ رہی ہو اور تم سفر میں ہو اور نماز کے اندر ہو، توڑ دو نماز اور جا کے ریل میں سوار ہو جاؤ، بعد میں قضا کرو، نماز قضا کر لو۔ یہ سہولت ہے۔ الدین یسر، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا واضح طور پر کہ دین آسان ہے، دین اسلام آسان ہے، یعنی آسانی ہے اس کے اندر، مشکل نہیں رکھی گئی کہ بندہ پھنس جائے کہ میں تو پھنس گیا، نہیں، پھنسے نہیں۔ عقل پیدا کرو، شعور پیدا کرو، علم حاصل کرو، پوچھو علم والوں سے جا کر، تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو۔ چنانچہ اب یہ دو حدیثیں آپ نے سن لی نا، جس سے معلوم ہوا کہ رسول کے بلانے پر حاضر ہونا یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ اب آگے کیا فرمایا اللہ نے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو۔ اب یہاں علماء نے فرمایا کہ زندگی بخشنے والی
کسی چیز کا خاص نام تو اللہ نے لیا نہیں، نہ قرآن کا نام لیا، نہ جہاد کا نام لیا، نہ نماز کا نام لیا، نہ کسی اور چیز کا نام لیا، بس یہ فرما دیا اذا دعاکم لما یحییکم، اور اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے مگر واحد کے صیغے میں آئی یہ بات کہ جب تمہیں وہ بلائے، اس لیے واحد کے صیغے میں آ گئی کہ اللہ اور رسول کے بلانے کو دو مت سمجھنا، ایک سمجھنا، اللہ کے حکم کو اور رسول کے حکم کو ایک ہی سمجھنا، الگ الگ مت سمجھنا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، کوئی بات نہیں رسول کا حکم ہے چھوڑ دو، اللہ کا حکم آئے تو لے لیں گے، نہیں، یہ سمجھنا ہے کہ اگر رسول اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، لے لو، حکم مانو۔ چنانچہ اب یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ جو اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جو چیز تمہیں زندگی بخشنے والی ہے رسول اس چیز کے لیے بلائیں تو پھر دوڑو ان کی طرف، تو اس میں فرمایا کہ حق، اسلام دین حق ہے، بس اس کے اندر سب آ گئی بات، اس میں جہاد بھی آ گیا کیونکہ اسلام میں ہی جہاد ہے نا، کسی اور میں تو نہیں، اور قرآن بھی آ گیا کیونکہ وہ بھی اسلام کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ نماز بھی آ گئی، سب چیزیں آ گئی کہ جو چیز زندگی بخشنے والی ہے وہ لے لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائیں۔ اور پھر اب جو بات فرمائی آیت ختم ہو رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا، فقہاء نے اور مفسرین نے، علماء نے فرمایا ہے کہ جب بندہ فوراً عمل نہ کرے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور دیر کرا دیتا ہے، تو دیر کرنے سے یا تو وہ بھول جائے گا اور یا پھر غافل ہو جائے گا، کسی اور کام میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کا حکم پالے اور رسول کا حکم اس کو مل جائے تو فوراً اس پر عمل کرے۔ حاضر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے، دیر مت لگائے، اگر دیر لگا دے گا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلا دیتا ہے وہاں سے، اس لیے کہ اس نے دیر کی، فوراً نہیں کی۔ اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرو تو فوراً کر لو، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، یہ محاورہ ہے نا، تو آج کا کام کل پر نہ چھوڑو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک کام ہے اور وہ آپ آج ہی کر سکتے ہو تو یہ مت کرو کل کر لوں گا، بھائی کل کی زندگی کا تمہیں کیا پتہ، تمہیں تو پل کی زندگی کا پتہ نہیں، تو کل کی زندگی کون دیکھے گا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 1 منٹ کے بعد تم زندہ رہو گے؟ کیا پتہ دل بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو جو سوچا وہ کر لو فوراً۔ امام اہل سنت اعلی حضرت الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ میں ایک جگہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا امام جعفر صادق کے والد محترم ہیں، فرمائے وہ غسل کر رہے تھے تو انہوں نے اندر سے آواز دی، غسل خانے سے، اہل خانہ کو، کہ میرا فلاں کرتا کسی کو صدقہ کر دو، فلاں کو صدقہ کر دو فلاں کرتا۔ تو گھر والوں نے جب وہ نکلے باہر تو پوچھا کہ یا امام یہ آپ کو اچانک اندر سے ہی خیال پیدا ہوا صدقہ کر دو، تو باہر آ کے بھی تو کہہ سکتے تھے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا پتہ میں بھول جاتا، اسی لیے میں نے فوراً اندر سے کہہ دیا کہ صدقہ کر دو، تاکہ ایسا نہ ہو وہ رہ جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے وہ دے دو۔ تو یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ انسان کو اس طرف متنبہ کرتے ہیں کہ جب نیکی کا کوئی موقع آ جائے تو اس کو کل پہ مت ٹالو، کوشش کرو جب تک مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری ہے تو بات ہو رہی ہے کہ تم نے کہا بھائی آج نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر آج کچھ ہے اور وہ نیکی کرنا ہے تو پھر آج کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت شریفہ سورۃ الانفال کی 9ویں پارے کی آیت نمبر 24 کی میں نے تلاوت کی اور اس پر یہ گفتگو کی، جس میں آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے تمہیں، لہٰذا غور فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.